جو حکم سے علت کی نفی کرتا ہے وہ شریعت اور اس کے احکام کو اٹھاتا ہے۔ اس صورت میں نہ اصل میں احکام مکلفہ کا ثبوت درست ہوگا اور نہ فرع میں۔ کھانا بھوک کو ختم کرنے اور لباس سردی کو دور کرنے کی علت ہوتے ہیں، لہذا علتوں کی نفی سے تمام مقصود و معانی میں تعطل و خلل واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا افعال میں اسباب پر نظر توحید اور اس کی نفی تعطیل ہے۔ اس بارے میں ان کے مسلک کے بموجب مشاہدے کے اسبات میں دلائل ہیں، اور مشاہدہ کا انکار مکابرہ اور ہٹ درمی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سرکش گھوڑے کو چابک کے ذریعے سدا کر بہادری کی شان پیدا کی جاتی ہے اور اس کی سرکشی کو ختم کیا جاتا ہے، اور آخر میں وہی چابک زمین سے اٹھا کر گھوڑا خود مالک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اپنے منہ میں لگام لے لیتا ہے۔ اس طرح نادان اجمی بچے پر محنت کر کے عربی زبان سکھا دی جاتی ہے، اس کی طبعی بولی کو بدل دیا جاتا ہے، پھر یہ کہ وحشی جانوروں کو ریاضت کے ذریعے ایسا سدھا دیا جاتا ہے کہ جب اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود چلا جاتا ہے، جب بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے۔ پنجرے میں رہنا آزادی اور چھوڑنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناپاک کتے کو سدھا کر اس منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس ناپاک کتے کا شکار حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ آدمی کے بغیر سدھائے اس کا شکار حرام ہے۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں، لہذا پوری شریعت اور اس کے احکام کا مدار مجاہدے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکثرت مجاہدے فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول قرب، وصول مقصود، عافیت عقبہ اور قیام پر عصمت حاصل تھی، یعنی آپ کو کچھ مجاہدے کی، کچھ چیزوں کی ضرورت نہ تھی، سب کے بغیر ہی آپ کو یہ سب کچھ حاصل تھا۔ پھر بھی اس کے باوجود بھوکے رہے، طویل مدت تک صوم وصال رکھے، کتنی ہی راتوں تک شب بیداری فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں، آپ تو زیادہ ہی محنت کر رہے ہیں، اتنی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینٹوں کا کام میرے سپرد فرما دیں، میں یہ خدمت بجا لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم اور کام کرو، کیونکہ حقیقی عیش تو آخرت کی ہی عیش ہے، دنیا تو رنج و محنت کی جگہ ہے۔ حضرت حبان ابن خارجہ مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جہاد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، پہلے اپنے نفس سے جہاد کی ابتدا کرو اور اس کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ اب اگر تم بھاگتے ہوئے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں تمہیں اٹھائے گا، اگر تم ریاکاری میں مارے گئے اللہ تعالیٰ ریاکاروں میں اٹھائے گا، اور اگر حصول اجر و ثواب کے لیے صبر و تحمل میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صابروں اور شاکروں میں اٹھائے گا۔ لہٰذا حق تعالیٰ کے معنی کے بیان میں جتنی عبارتیں تصنیف و تالیف میں مروی و معصور ہیں، اتنے ہی مجاہدے کے اصول معانی اور اس کی ترکیب و تالیف میں مروی ہیں۔ جس طرح بغیر عبارت و ترکیب کے بیان درست نہیں، اسی طرح وصول حق بغیر ریاضت و مجاہدے کے درست نہیں۔ جو بغیر مجاہدے کے وصول حق کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ جہاں اس کے حدوث کا ثبوت اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت کی دلیل ہے، وہاں معرفت نفس اور اس کا مجاہدہ اس کے وصل اور مشاہدہ کی دلیل ہے۔ اہل طریقت کے ایک گروہ کی دلیل یہ ہے کہ تفسیر کے لحاظ سے کلمات آیت مقدم اور مؤخر ہیں، یعنی تفسیر کے لحاظ سے جو آیت کے الفاظ ہیں ان میں تقدم و تاخر ہے۔ کیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب کیا ہوا؟ والذین ہدیناہم سبلنا جاہدوا فینا، یعنی جن لوگوں کو ہم اپنی راہ دکھا دیتے ہیں وہ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اصل میں وہ یوں سمجھ رہے ہیں اس کو۔ چنانچہ مجاہدہ فعل بندہ ہے
اور یہ محال ہے کہ اس کا فعل اس کی نجات کا موجب بنے، کیونکہ بندے کی نجات مشیت الہی سے متعلق ہے، نہ کہ مجاہدے سے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نجات ہو سکتی ہے، انسان اپنی محنت سے نجات تو حاصل نہیں کر سکتا۔ نجات تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، مشیت سے ہے، مہربانی اور کرم سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہے، اور وہ شفاعت ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نصیب ہے۔ چنانچہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پائے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گمراہ ہے تو وہ اس کے سینے کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال دو عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دو۔ ابو جہل کا نام بھی عمر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عمر، تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت منتخب فرمائی اس کا سینہ کھول دیا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی منتخب فرما دی وہ گمراہی رہ گیا، اس کا سینہ تنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ملک لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے اسبات میں سارے جہان کے افعال کی نفی فرمائی ہے۔ اگر مجاہدہ وصول حق کا وسیلہ ہوتا تو شیطان مردود نہ ہوتا، اگر مجاہدے کا ترک مردود ہونے کی علت ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام ہرگز مقبول و مصفہ نہ ہوتے۔ لہذا حصول مقصد فضل و عنایت الہی کی سبقت ہے، نہ کہ کثرت مجاہدہ۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ جو سب سے زیادہ مجاہدہ کرے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہو، بلکہ جس پر حق تعالیٰ کی عنایت زیادہ ہے وہی حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی کلیسا میں رہ کر ہمیشہ اطاعت میں مشغول رہتے ہوئے حق تعالیٰ سے دور رہے، اور کوئی شراب خانہ میں رہ کر معصیت میں مبتلا ہو کر حق تعالیٰ سے قریب ہے۔ ہر لحاظ سے بچے کا ایمان سب سے زیادہ مشرف ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر شریک حد نہیں ہے، اس کا حکم ایمان ہے۔ یہی حال دیوانوں کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عنایت الہی میں زیادہ مشرف ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں زیادہ مقام حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ وسیلہ نہیں ہے، تو جو بھی اس سے کم ہو اس کے لیے بھی وسیلہ کی محتاجی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تعبیر دو طرح پر خلاف عمل ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات دو طرح پر خلاف عمل ہے، کیونکہ ایک قول ہے من طلب وجدہ، جس نے چاہا اس نے پا لیا، اور ایک قول ہے من وجد طلب، جس نے پایا وہ طالب ہوا۔ مطلب یہ کہ پانے کا سبب طلب ہے اور طلب کا سبب پانا ہے۔ ایک مجاہدہ کرتا ہے تاکہ مشاہدہ کرے، اور دوسرا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ مجاہدہ کرے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مشاہدے میں مجاہدہ طاعت میں توفیق الہی میسر آنے کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق میسر ہوئی تبھی وہ اس کام پر ہو سکا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق میسر نہ ہو سکی تو پھر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اور توفیق جو خاص اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطا ہے، لہذا جب بغیر توفیق کے حصول کی طلب محال ہے تو حصول توفیق بھی بے طاعت محال ہے۔